بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نور الہدا، تصنیف حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ۔ باب 7، شرح معرفت و عارف۔ جان لے کہ عارف کئی قسم کے ہوتے ہیں اور کئی جسموں کئی اسم کے مالک ہوتے ہیں۔ مثلاً عارف مسمہ، عارف حکم در حکمت موما، عارف نفس، عارف قلب، عارف روح اور عارف رب۔ من عرف نفسہ، عارف نفس اپنے نفس کو پہچان لیتا ہے اور تقوی اختیار کر کے نفس کو لذت و ہوا و شہوت و ریا اور شرک و کفر سے روکتا ہے، کیونکہ لذات و شہوات و ہوا و بہشت و حور و قصور اور نمائے عقبہ کے ذائقے کی امید آرزو و التجائے نفس کو زندہ رکھتی ہے۔ ان کے ہوتے ہوئے نفس ہرگز نہیں مرتا اور معرفت مولا کی طرف ہرگز رجوع نہیں کرتا۔ اور من عرف ربہ، جو شخص رب کو پہچان لیتا ہے وہ تصور اسم اللہ ذات کے ذریعے دیدار الہی سے مشرف ہو کر مقام توحید میں اس طرح غرق فنا فی اللہ ہو جاتا ہے کہ نہ اسے نفس و دنیا یاد رہتے ہیں، نہ شیطان یاد رہتا ہے اور نہ اسے بہشت یاد رہتی ہے۔ من عرف نفسہ بالفناء فقد عرف ربہ بالبقاء، جس نے اپنے نفس کو فنا سے پہچانا اس نے اپنے رب کو بقا سے پہچانا۔ تو یہ مرتبہ اس عارف باللہ ولی اللہ کا ہے جو ہمیشہ مشاہدہ بقائے الہی میں غرق رہتا ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ کو اس طرح پہچانتا ہے جس طرح کے پہچاننے کا حق ہے۔ فرمان حق تعالیٰ ہے، تم میرا عہد پورا کرو میں تمہارا عہد پورا کروں گا۔ فرمان حق تعالیٰ ہے، اللہ ہو، اس میں اللہ ذات مومنوں کا ایسا دوست ہے جو انہیں ظلمات سے نکال کر نور میں پہنچا دیتا ہے۔ جو ولی اللہ ہمیشہ مشاہدہ دیدار الہی سے مشرف رہتا ہے وہ عالم باللہ عارف حضور ہے۔ طالب اللہ پر فرض عین ہے کہ وہ پہلے ہی دن خود کو حضوری کے اس مرتبے پر ضرور پہنچائے۔ عارف عام، عارف نام اور عارف اقتدام بہت ہوتے ہیں۔ اسی طرح عارف علم مطالعہ کتاب خوانی، عارف تلاوت حافظ قرآنی، عارف ذکر سلطانی، عارف ذکر قربانی، عارف عیانی، عارف نفسانی، عارف روحانی، عارف نانی، عارف حیوانی، عارف مستخرات خلق، بادشاہ، امراء، صاحب مراتب، بے جمیت، اہل نقش و دائرہ کش پریشانی، عارف علم دعوت میدانی، عارف فرشتہ در حیرت مانی اور عارف جنونیت شیطانی بھی بہت ہوتے ہیں، لیکن ہزاروں میں سے کوئی ایک ہی فقیر ہوتا ہے جو فنا فی اللہ، عارف ربانی، واقف اسرار سبحانی، عارف فنا، عارف بقا، عارف محبوب، عارف مجذوب، عارف مرغوب، عارف مطلوب، عارف کشف الارواح اور عارف کشف القلوب ہو کر دونوں جہان پر امیر ہوتا ہے۔ بیت، میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا طالب و عارف ہوں اور ہر وقت ان کی بارگاہ میں حاضر رہتا ہوں اور ثابت قدمی سے ان کی پیروی کرتا ہوں۔ جو عارف ہر وقت دیدار الہی سے مشرف رہتا ہے اسے مطالعہ علم و پیغام و علام و الہام و آواز کی کیا حاجت ہے۔ بیت، باہو تو رضائے الہی کی خاطر وحدت الہی کا مشاہدہ کرانے والا رہنما ہے۔ اے طالب، سر کٹا کر میرے پاس آ تاکہ میں تجھے وحدت الہی میں غرق کر دوں۔ طالب اہل تقلید کو ہمیشہ خطرات دنیا کی بیماری لاحق رہتی ہے
اور جب تک وہ دیدار الہی سے مشرف ہو کر فنا فی اللہ بقا باللہ نہیں ہو جاتا، اس کا یہ مرض لا دوا ہی رہتا ہے۔ فرمان حق تعالی ہے، ان کے دلوں میں مرض ہے اور اللہ تعالیٰ نے ان کے اس مرض کو بڑھا دیا ہے۔ طالب اللہ کا اولین مرتبہ یہ ہے کہ تصور اسم اللہ ذات کے ذریعے اس پر علم واردات غیبی و فتوحات لا ریبی کا ہر مرتبہ و ہر درجہ عیاں ہو جاتا ہے، اور وہ ہمیشہ اسے اپنی تصانیف میں بیان کرتا رہتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ اسے نوازتا ہے اور اپنے جذب قدرت سے اسے لاہوت لا مقام لے جاتا ہے، جہاں وہ یکتا ہو کر متوجہ با خدا ہو جاتا ہے اور خلق کو اپنا مرید و طالب بنانے کی طمع چھوڑ دیتا ہے، نفس و شیطان و دنیا کو طلاق دے دیتا ہے اور وہ تحصیل علم معرفت سے فارغ ہو جاتا ہے۔ اس صورتحال کو دیکھ کر تمام مرید اس سے بے اعتقاد ہو کر جدا ہو جاتے ہیں، صرف وہ طالب مرید اس کی ساتھ پورے اخلاص و یقین و اتحاد و اعتقاد کے ساتھ قائم رہتا ہے، جو ابتدا سے انتہا تک مرشد کے تمام احوال کو اچھی طرح سمجھتا رہتا ہے، جیسا کہ سورہ کہف میں مندرجہ واقعہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت خضر علیہ السلام کے تمام احوال کو ابتدا سے انتہا تک اچھی طرح سمجھا۔ لہذا تو بھی اے طالب اپنے مرشد سے تمام احوال و افعال و اعمال و اقوال کی حقیقت جاننے کے لیے گفتگو کر لیا کر۔ علم غیب کو پڑھنے اور سمجھنے کی یہ واضح راہ اس اہل تحقیق کو نصیب ہوتی ہے جو با توفیق ہو۔ توفیق رفاقت الہی کا نام ہے۔ ان مراتب کو مردہ دل اہل زندیق کیا جانے کہ وہ ان مراتب سے محروم ہوتا ہے۔ ابیات: لقائے الہی کے لائق وہ عارف ہوتا ہے جو غرق فی التوحید ہو کر دیدار الہی کرتا رہتا ہے۔ اسے آنکھیں بند کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی کہ ایسا عارف خدا کے فضل و کرم سے سب کچھ چشم عیاں سے دیکھتا ہے۔ قرب و حضوری، معرفت و توفیق، ذکر فکر، مراقبہ تحقیق، مکاشفہ صدیق، محاسبہ تصدیق اور ولایت و غنایت لا شکایت و غنایت لا نہایت و غوثی و قطبی و فقیری درویشی کا کوئی مرتبہ و منصب اس وقت تک حاصل نہیں ہو سکتا جب تک کہ تصور اسم اللہ ذات کا شکل اختیار نہ کیا جائے، کیونکہ حاضرات اسم اللہ ذات سے انوار توحید پر تصرف حاصل ہوتا ہے، جس سے طالب اللہ غرق فنا فی اللہ ہو کر دیدار الہی کرتا رہتا ہے۔ اس طرح دیدار الہی کرنا روا ہے، کیونکہ یہ سراسر عطائے خداوندی ہے، جو اس کے جذب و لطف و فیض و فضل کا مرتبہ محمود ہے، اور جو شخص اللہ تعالیٰ کی اس بخشش کا منکر ہو جاتا ہے وہ مرتبہ محمود سے روح گردانی کرتا ہے، اس کی عاقبت مردود ہو جاتی ہے، چاہے وہ کوئی عالم جاہل ہو یا جاہل عالم ہو۔ بیت: راہ معرفت میں ہر عارف کو یہ توفیق حاصل رہتی ہے کہ وہ حق و باطل کو ایک ہی نگاہ میں پرکھ لیتا ہے۔ جس شخص کا دل مردہ اور تن افسردہ ہو وہ طالب دنیا ظالم، بخیل اور سیاہ دل ہوتا ہے، جو مسلمانوں کی رہزنی کرتا ہے۔ ایسے ظالم کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے: ظالم لوگوں سے میل جول مت رکھو ورنہ ان کے ظلم کی آگ تمہیں بھی اپنی لپیٹ میں لے لے گی۔ جو شخص کنائے الہی سے علم وحدانیت پڑھ لیتا ہے وہ وحدت الہی میں ایسا غرق ہوتا ہے کہ اسے ثواب یاد رہتا ہے نہ عذاب۔ کبھی وہ مست ہوتا ہے اور کبھی ہوشیار، کبھی سوتا ہے اور کبھی جاگتا ہے، لیکن ہر وقت اور ہر حال میں فنا فی اللہ ہو کر مشرف دیدار رہتا ہے۔ یہ مراتب ہیں اس نجات یافتہ عارف کے جو نہ تو غمگین ہوتا ہے اور نہ خوف زدہ۔ یہی وہ عطائے فضل ہے جو علماء عامل اور فقراء کامل کو حاصل ہوتی ہے۔ اے احمق سیاہ دل و بے حیا آدمی، اپنے دل میں اللہ کی طلب پیدا کر
اگر کوئی آدمی اپنی ساری زندگی اس آرزو میں صرف کر رہا ہو کہ اسے کیمیائے اکسیر کا علم حاصل ہو جائے یا علم دعوت تکثیر حاصل ہو جائے، یا چاہتا ہو کہ مشرق سے مغرب تک اور دنیا کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک تمام ممالک کو مسخر کر کے ایک عالمگیر بادشاہی کا مالک بن جائے، یا یہ چاہتا ہو کہ معرفت الہی حاصل کر لے اور غرق فنا فی اللہ ہو کر ہمیشہ دیدار پروردگار سے مشرف رہے، یا اسے ایسی بادشاہی حاصل ہو جائے کہ وہ دونوں جہان پر امیر ہو جائے، یا وہ لحتاج فقیر ہو جائے، یا وہ اس چیز کا خواہش مند ہو کہ تمام انبیاء و اولیاء کی ارواح سے مجلس و ملاقات کرے اور ان سے دست مصافحہ کرے، یا یہ چاہتا ہو کہ آیات قرآن میں سے اس میں اعظم معلوم کر لے اور ہمیشہ خضر علیہ السلام کا ہم مجلس رہے، یا یہ چاہتا ہو کہ اسے دنیا و آخرت کا ہر مطلب حاصل رہے، تو اسے چاہیے کہ اس کتاب کو اپنے دائمی مطالعے میں رکھے۔ اگر مطالعے کے شروع ہی میں اسے کل و جز کے یہ تمام خزائن الہی حاصل نہ ہو سکیں اور وہ اس کتاب کے مطالعے سے واصل نہ ہو سکے تو وہ بڑا ہی بدبخت و بدقسمت و بد نصیب ہے۔ یہ کتاب کسوٹی ہے پیر و مرید کے لیے، اور کسوٹی ہے تمام علماء اخبار و آیات کے لیے۔ ابیات: جو طلب مولا میں سر قربان کرنے کی بجائے عورتوں کا متلاشی ہو، اسے 3 طلاقیں دے دے کہ عورت پرست طالب کی نظر ہمیشہ عورت کو تلاش کرتی رہتی ہے۔ جو طلب زن میں مبتلا ہو جاتا ہے وہ زن مرید ہو جاتا ہے، اور زن اسے راہ توحید پر چلنے نہیں دیتی۔ اے طالب، بے سر ہو کر اور اپنا سر ہتھیلی پر رکھ کر ادھر آ، تاکہ میں تجھے ایک ہی نظر سے حضور حق میں پہنچا دوں۔ کوئی ایک طالب بھی طالب صادق نہیں، ہر طالب خود پرست، اور خود پرست طالب کتے کی مثل ہوتا ہے۔ اے طالب، تو ایک باپ اور ایک پیر اور ایک ہی مرشد کا ہو کر رہ جا، کیونکہ کتے کی طرح در بدر پھرنے والا آدمی طالب ہرگز نہیں ہوتا۔ کتا: ذاکروں کو ذکر خفیہ حاصل ہوتا ہے جو انہیں دیدہ ور بنا دیتا ہے، اور ان کی نظر دیدار خدا پر لگی رہتی ہے۔ ایسے ذکر سے ذاکر ہمیشہ روئے خدا دیکھتا رہتا ہے۔ جس ذکر و فکر سے حضوری حاصل نہ ہو اس کی ضرورت ہی کیا ہے۔ جان لے کہ ذکر خفیہ اور ذکر جہر 8 طرح کا ہوتا ہے، چنانچہ ذکر خفیہ سے مشاہدہ دیدار نصیب ہوتا ہے، اور تصور اسم اللہ ذات سے وہ توفیق و تحقیق حاصل ہوتی ہے کہ جس سے کل و جز کی ہر چیز زیر تصرف و زیر عمل آ جاتی ہے۔ خفیہ ذکر کرنے والا صاحب نظر ہو جاتا ہے اور ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے قرب میں حاضر رہتا ہے، کیونکہ ذکر خفیہ سے وہ چشم بینا حاصل ہوتی ہے جو عین بعین مشاہدہ کرتی رہتی ہے۔ ذکر کی وہ 8 قسمیں یہ ہیں: ذکر چشم، نمبر 2 ذکر کان، نمبر 3 ذکر زبان، نمبر 4 ذکر ہاتھ، نمبر 5 ذکر پاؤں، نمبر 6 ذکر قلب، نمبر 7 ذکر روح، نمبر 7 ذکر سر۔ ان میں سے ذکر چشم ہی وہ ذکر ہے جو عین نما ہے اور جس سے طالب لقائے الہی سے بہرہ ور ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کا مقرب بن کر دیدار الہی سے مشرف ہوتا ہے۔ ذکر چشم سے طالب مکمل طور پر غرق فی التوحید ہو جاتا ہے، جبکہ باقی اذکار سے یعنی ذکر کان، ذکر زبان، ذکر ہاتھ، ذکر پاؤں، ذکر قلب، ذکر روح اور ذکر سر سے طالب معرفت توحید سے بہت دور رہتا ہے اور وہ محض اہل تقلید ہی رہتا ہے۔ بیت: غرق فی التوحید ہو کر میں ایسی وحدت لقا تک پہنچا کہ جہاں میں نے اپنی روح کو خدا کے سپرد کر دیا اور چشم دل کو دیدار الہی سے سیراب کر لیا۔ جان لے کہ دیدار الہی اور اہل دیدار کے درمیان کوئی پتھر یا پہاڑ یا دیوار حائل نہیں ہو سکتی، بلکہ دیو نفس حائل ہوتا ہے جو پتھر اور دیوار سے بھی سخت تر حجاب ہے،
اور جس کا مارنا بے حد مشکل و دشوار ہے۔ مرشد کامل سب سے پہلے اسی دیو خبیث مصاحب ابلیس کو تصور اسم اللہ ذات کی تلوار سے قتل کرتا ہے، اور جب یہ دیو نفس مر جاتا ہے تو بندے اور رب کے درمیان سے بیگانگی کا پردہ ہٹ جاتا ہے، اور بندہ ہر وقت بلا حجاب دیدار پروردگار کرتا رہتا ہے۔ صاحب نظر مرشد کامل ایک ہی توجہ سے یہ بھاری پردہ اٹھا دیتا ہے، اور پہلے ہی دن طالب اللہ کو لقائے الہی سے مشرف کر دیتا ہے۔ جو مرشد پہلے ہی دن طالب اللہ کو شرف دیدار نہیں کر سکتا، وہ لائق ارشاد مرشد نہیں ہے، وہ احمق ہے، بے ادب ہے اور بے حیا ہے۔ لقائے دیدار اور قرب الہی کی حضوری تک پہنچانے کا وسیلہ کون سی چیز ہے؟ دیدار و لقائے الہی سے مشرف کرنے کا وسیلہ تصور اسم اللہ ذات اور حاضرات کلمہ طیبات لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہے، اور یہ حاضرات کشف و کرامات سے افضل ہیں۔ جو شخص لقاء و دیدار الہی کا منکر ہے اور لقاء و دیدار الہی پر اعتقاد و یقین و اعتبار نہیں کرتا، اس منافق سے خدا اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیزار ہیں، اور اس کا ٹھکانہ نار جہنم کا سب سے نچلا طبق ہے۔ مرشد کامل سب سے پہلے حاضرات تصور اسم اللہ ذات کے ذریعے طالب اللہ کے ساتوں اندام کو نور بنا دیتا ہے، اور پھر اپنی توجہ سے اسے قرب الہی کی حضوری میں پہنچا دیتا ہے، جہاں وہ ہر وقت مشرف دیدار رہتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی نظر میں منظور رہتا ہے۔ مرشد پر فرض عین ہے کہ طالب اللہ کو پہلے ہی دن ان مراتب پر ضرور پہنچائے۔ مرشد کامل کو چاہیے کہ طالب اللہ کو سب سے پہلے اپنی توجہ سے معرفت الہی عطا کرے، پھر اسے مجلس حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پہنچائے، اور اس کے بعد اسے تلقین سے نوازے۔ جو مرشد صاحب حضور ہے اور ہر وقت دیدار الہی سے مشرف رہتا ہے، اسے طالبان مولا کو حضوری میں پہنچانا اور دیدار الہی سے مشرف کرنا کون سا مشکل و دشوار کام ہے۔ مرشد کامل جس طالب اللہ کو تصور اسم اللہ ذات کے ذریعے تلقین سے نوازتا ہے، اسے فنا فی الشیخ کر کے مرتبہ نعم البدل پر پہنچا دیتا ہے۔ بعض طالب اللہ ایسے احمق، بے سمجھ، بے عقل اور بے شعور ہوتے ہیں کہ اہل دوری ناقص مرشدوں کو صاحب معرفت حضوری سمجھتے رہتے ہیں۔ وہ رنجس نجاست جیفہ مردار کے طالبوں کو اہل دیدار معارف سمجھتے رہتے ہیں۔ ابیات: مجھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسی تلقین فرمائی ہے کہ ایک ہی دم میں مجھے دین پر استقامت حاصل ہو گئی ہے۔ بے حضور مرشد تو مردود ہوتا ہے، اور وہ اپنی نظر سے طالبوں کو کس طرح با حضور کر سکتا ہے۔ میں صاحب نظر ہوں، صاحب حضور ہوں اور راہ خدا کا رہنما ہوں، لیکن مجھے لقائے الہی کے لائق کوئی طالب نہیں ملا۔ اگر مجھے کوئی صاحب توفیق طالب مل جائے تو میں اسے خضر علیہ السلام کے مرتبے سے بہتر مرتبہ عطا کر دوں۔ اگر مجھے کوئی طالب صادق مل جائے تو میں قرب حق تک اس کی راہبری کرتا رہوں۔ مرتبہ دیدار اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے، وہ جسے چاہتا ہے دنیا و آخرت میں اسے عطا کر دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے محروم رکھتا ہے۔ فرمان حق تعالیٰ ہے، اور جو شخص یہاں دیدار حق سے اندھا رہ گیا وہ آخرت میں بھی دیدار حق سے اندھا رہے گا۔ بیت: اگر تیرے پاس آنکھیں ہیں تو جی بھر کے دیدار الہی کر، اگر تو پہنچ سکتا ہے تو معرفت الہی تک پہنچ۔ ہر عمل، ہر طاعت، ہر علم، ہر مطالعہ، ہر ثواب اور ہر بندگی دیدار الہی کی خاطر ہے۔ اہل دیدار کو دیدار الہی کے سوا کسی اور طرف دھیان دینے کی ضرورت ہی کیا ہے۔ بیت: جو شخص دیدار الہی کا منکر ہے وہ امت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خارج ہے
اور اس کے نصیب میں خواری ہے۔ منصب و مرتبہ دیدار پروردگار کی توفیق و برداشت و تحقیق طالب مرید قادری کو حاصل ہے۔ دیگر طریقے والے اگر کوئی دیدار الہی کا دعویٰ کرتا ہے تو وہ لاف زن ہے، جھوٹا ہے اور اہل حجاب ہے۔ باطن میں معرفت توحید و فقر میں وہ شخص قدم رکھ سکتا ہے جو سب سے پہلے اپنے وجود کو علم سے پختہ کرے، اپنے جسم کو علم سے آراستہ کرے اور ہفت اندام جسہ کو علم سے پاک کرے، کیونکہ بے علم آدمی خدا کو ہرگز نہیں پہچان سکتا۔ علم دو قسم کا ہے، ایک رسمی رواجی ظاہری علم ہے جو زبان سے پڑھا جاتا ہے، اور دوسرا علم حی و قیوم ہے جو کہیں لکھا ہوا نہیں ہے، اس کا مطالعہ تصور سے کیا جاتا ہے اور اس کا تعلق با تسبیح تصدیق قلب، راحت بخش، روحانی فیض فضل العطا، فیض فضل اللقا، فیض فضل البقا اور فیض فضل الحیا سے ہے، اور اس کا تعلق تسبیح تصدیق کے قلب، راحت بخش، روحانی فیض فضل العطا، فیض فضل اللقا، فیض فضل البقا اور فیض فضل الحیا سے ہے۔ توفیق الہی سے جب علم باطن تصور اسم اللہ ذات کے ذریعے کھلتا ہے تو علم ظاہر خود بخود علم باطن میں آ جاتا ہے۔ علم باطن کا مطالعہ زبان سے نہیں بلکہ عین العیان مشاہدے سے کیا جاتا ہے، اس سے دل زندہ ہو جاتا ہے اور نفس مر جاتا ہے۔ اس کا مطالعہ جملہ انبیاء و اولیاء اللہ کا ہم سبق ہو کر اس روحانی مدرسے میں کیا جاتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے قرب میں واقع ہے، اور جہاں نہ نفس کی گنجائش ہے اور نہ شیطان و دنیا کی، اور نہ وہاں قلب و روح و جسم و جسہ کا نام و نشان ہے، وہاں صرف انوار ربانی ہیں۔ مطالعہ علم مشاہدہ و مرتبہ دیدار ہے، یہ علم یقین و اعتبار کا علم ہے۔ اس علم کا عالم ولی اللہ ہوتا ہے جو لوگوں کو آزار نہیں پہنچاتا کہ علم تصور کے مطالعے سے اس کے جسم کے ساتوں اندام حضوری ما اللہ سے مشرف ہوتے ہیں۔ ایسے عالم کو سروری قادری یا قادری سروری مادر زاد اویسی ولی اللہ کہتے ہیں۔ مدرسہ لاہوت لامکانی کے تعلیم یافتہ عالم سیر ربانی اور عالم فنا فی اللہ فانی صرف قادری طریقے کے طالب مرید ہی ہوتے ہیں۔ اگر کوئی دوسرا اس کا دعویٰ کرے تو وہ جھوٹا اور لاف زن ہے، کیونکہ قادری کی ابتدا ہی یہ ہے کہ وہ پہلے ہی دن لاہوت لامکانی مدرسے سے علم تصور کا سبق لیتا ہے، اسی کا مطالعہ کرتا ہے، اسی کو پڑھتا ہے اور اسی کو جانتا ہے۔ اس مدرسے کا تعلیم یافتہ قادری بے ریاضت عالم صاحب راز ہوتا ہے اور ہر حاجت سے بے نیاز ہوتا ہے۔ ابیات: علم ایک طریقہ ہے اللہ تعالیٰ کو جاننے اور اس سے شرم کرنے کا، اور اس سے دیدار خدا نصیب ہوتا ہے۔ علم ایک نور ہے جس کی روشنی میں عالم کو حضوری نصیب ہوتی ہے۔ جو شخص حضوری کے اس علم کو نہیں جانتا وہ بے شعور ہے۔ علم ایک بھید ہے جو ایک ہی لفظ میں پنہاں ہے، اس لفظ کو کناں کن سے پایا جا سکتا ہے۔ علم خاموشی کا نور ہے، جو اس راز سے واقف ہو جاتا ہے وہ بے نیاز عالم بن جاتا ہے۔ علم معرفت توحید ہے، اس کا جاننے والا عیسیٰ صفت عارف ہوتا ہے۔ ایسا عارف لفظ کن کہہ کر مردے کو زندہ کر دیتا ہے، کیونکہ وہ اپنی ہستی کو مٹا کر غرق فی التوحید ہوتا ہے۔ جو عالم فقیر علم حضور اور معرفت وصال حی و قیوم کے مطالعے میں غرق رہتا ہے اس کا دل صاف ہو جاتا ہے۔ ایسے صاحب حضور عارفوں کے لیے کیل و کال کا رسمی رواجی علم بیکار ثابت ہوتا ہے، کیونکہ انہیں روشن ضمیری کا علم حاصل ہوتا ہے جس کے مطالعے سے وہ دونوں جہان پر متصرف ہوتے ہیں۔ جان لے کہ فقیر کو قرب الہی میں اعلیٰ مرتبہ حاصل ہوتا ہے۔
وہ اللہ تعالیٰ کا رفیق با توفیق اور صاحب دیدار ہوتا ہے۔ وہ ان اللہ علی کل شیء قدیر کے مرتبے کا مالک الملکی فقیر ہوتا ہے۔ وہ عارف ولی اللہ، محقق، عالم باللہ اور روشن ضمیر ہوتا ہے، جو کونین دونوں جہان پر امیر ہوتا ہے۔ کل و جز کی تمام مخلوق اس کی قیدی اور اسیر ہوتی ہے۔ لوح محفوظ پوری تفسیر کے ساتھ اس کے مطالعے میں رہتی ہے۔ وہ دائمی طور پر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس میں حاضر رہتا ہے، اور وہ اہل قبور کی روحانیت پر حاکم ہوتا ہے، کیونکہ وہ صاحب بصارت اور صاحب کم باذن اللہ ہوتا ہے۔ جان لے کہ مالک الملکی فقیر اور حاکم امیر اسے کہتے ہیں جو پہلے 14 علوم، 14 حکمتوں، 14 توجہ، 14 تصور، 14 تصرف، 14 تفکر، 14 توفیق، 14 طریق، 14 تصدیق، 14 معرفت، 14 توحید، 14 تجرید، 14 تفرید، 14 ترک، 14 توکل، 14 مذکور، 14 قرب حضور، 14 فنا، 14 بقا، 14 باطن صفا، 14 سر، 14 اسرار اور 14 دموں کو اپنے زیر عمل لا کر ان کا عامل کامل مکمل اکمل اور جامع ہو جائے، اور پھر جمعیت جوہر کو اپنے زیر تصرف لا کر ایسا لا یحتاج فقیر بن جائے کہ نہ تو کسی سے سوال کرے اور نہ کسی سے کوئی غرض رکھے۔ یہ مراتب ہیں اس صاحب امر مالک الملکی مختار فقیر کے، جو ذات و صفات کے تمام درجات پر مکمل اختیار رکھتا ہے۔ فرمانے حق تعالی ہے، پس تو سیدھا چلا جا جیسا کہ تجھ کو حکم ہوا۔ ایسے فقیر کے نزدیک زندگی و موت ایک، قبر و قرب ایک، نور و حضور ایک، دیدار و انوار ایک، فرد و توحید ایک، کم باذن اللہ اور کم باذنی ایک، عیان و چشم بصر جان ایک، سونا و جاگنا ایک، مطالعہ نیک و بد ایک، لوح محفوظ اور لوح ضمیر ایک، بھوک و سیری ایک، سکوت و گویائی ایک، مستی و ہوشیاری ایک، ملاپ و جدائی ایک، ابتداء و انتہا ایک، غنایت و ہدایت ایک، اور ناسوت و لاہوت ایک ہوتی ہے۔ اس راہ کی اصل مراد حضوری حق ہے، جس کا انحصار 14 قسم کی توفیق و تحقیق پر ہے۔ اس راہ کے آغاز ہی میں طالب صادق کو چاہیے کہ وہ سب سے پہلے صحیح اقرار زبان، تصدیق قلب اور اخلاص خاص کے ساتھ تسبیح کرتے ہوئے دریائے اعتقاد میں غوطہ لگائے، تاکہ اس کے وجود کے ساتھوں اندام پاک ہو جائیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ پاک اعتقاد ہی پسند فرماتا ہے۔ اس طرح جب اس کا اعتقاد درست ہو جاتا ہے تو اس کے وجود میں چون رہتی ہے نہ چرا، ہوس رہتی ہے نہ ہوا، سر سے قدم تک اس کا باطن و بطن ہو جاتا ہے صفا، اور وہ طالب بن جاتا ہے با ادب و با حیا، اور اسے حاصل رہتا ہے دیدار خدا۔ دوسرے یہ کہ طالب صادق فقر میں اس طرح قدم رکھے کہ مرتے دم تک اس کا قدم پیچھے نہ ہٹے، اور لبے گور تک طاعت الہی میں ثابت قدم رہے۔ فرمانے الہی ہے، اور خود کو اپنے رب کی عبادت میں مشغول رکھ حتیٰ کہ تجھ پر یقین کی گھڑی آ پہنچے۔ تیسرا یہ کہ طالب صادق طالب الہی میں یوں کرے کہ محبت الہی کی چھری لے کر اپنے ہاتھ سے اپنا سر اپنی گردن سے جدا کر دے، اور بے سر و بے زباں ہو کر اللہ سے ہم کلام ہو۔ جب وہ ایسا کر گزرے گا تو تب وہ شرف لقاء کے لائق ہو جائے گا۔ ایسے بے سر وجود والا طالب ہی لقاء خدا، تصور حضوری، توفیق و تصرف مشاہدہ اور حضوری رب العالمین کے مشاہدے کے لائق ہوتا ہے۔
اور ایسے ہی مرتبے کا طالب صاحب صدق و یقین اور لائق تلقین ہوتا ہے۔ 14 مقامات پر پورے یقین و اعتبار و جمعیت قرار کے ساتھ مفصل مجلس دیدار منعقد ہوتی ہے، جہاں بے سر ہو کر عاشقوں، عارفوں، واصلوں اور اہل بصیرت و صاحب نظر عارفوں کو دیدار الہی نصیب ہوتا ہے اور وہ ہمیشہ صاحب حضور رہتے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔